پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلیس فرائیڈے ود استاذہ نگہت ہاشمی کا سلسلہ جاری ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعے کے دن پہ 10 سے 12 بجے تک ہوتا ہے الحمدللہ. اور بہت سارے مہمان بھی ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر استاذہ نگہت ہاشمی تشریف لاتی ہیں اور آپ کے سوالوں کے اور ایسے بہت سے سوالوں کے جو ہمارے دلوں کی تشتگی ہے اس کے جواب دیتی ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں بہت ہی دو پیارے مہمانوں نے مزید جوائن کیا ہے. میں ان کا تعارف کرواتی چلوں. ڈاکٹر اسما طارق صاحبہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور اسی طرح سے امارہ فاروق صاحبہ ہیں، آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بھی مختلف سوالات ہوں گے. استاذہ، میں جہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اہل بیت کا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہم نے سیدہ زینب کا تذکرہ کیا، تو پھر سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، گلدستے کا ایک پھول، کس طرح سے ان کا ہمیں کردار نظر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تربیت اور ان کا کیا کردار ہے جو ہمارے خواتین کے لیے سیکھنے کے لیے بہت اہم ہے. جزاک اللہ فائزہ. فائزہ ایسا ہے کہ ہم جب بنات رسول کو دیکھتے ہیں تو ان کی حیات کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ آپ نے نبوت کے بعد فیس کیا، آپ کے گھرانے کی خواتین نے بھی اسی طرح فیس کیا. تو آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مکی زندگی کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ کا ابتدائی طور پر اعلان نبوت کے بغیر 3 سال ایسے گزرے تھے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا، خفیہ دعوت و تبلیغ کے سال تھے، لیکن اس عرصے میں بنات رسول کس طرح سے ان پیغامات کو سیکھتی تھیں، اور کس طرح گھر کے اندر کا ماحول بدلا، کیسے کیسے لوگ اس دوران مسلمان ہوتے رہے، اور پھر کس طرح آپ نے جب اس کا اعلان کیا، کون سا موڑ تھا جہاں وہ موجود نہیں تھی، ہجرت حبشہ میں نہیں تھیں، یا جب شیب ابی طالب میں آپ رہے تب نہیں تھیں، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوچ کے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہوں گے تو پیچھے سے گھر والوں پہ کیا بیتی ہوگی. ماں بھی جا چکی، حضرت خدیجہ کے انتقال کے موقع پر، ان کی بیماری اور ان کے انتقال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا کردار ہمیں نظر آتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے یعنی شیب ابی طالب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تھی، قبیلے کا ساتھ ہوتا تھا تو لوگ یعنی کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے سوچتے تھے کہ اس کا قبیلہ ساتھ دے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے جو ہے وہ یعنی تنہا کر دیا گیا نا. پھر آپ دیکھیے کہ جس وقت مدینہ کی جانب سے لوگ آتے ہوں گے، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ، تو آپ کی بیٹیوں کے کردار کو ہم کیسے الگ کر سکتے؟ گھر کے اندر ہونے والی بات چیت، پھر ان سب کا آنا جانا، پھر وہ جذبات و احساسات، پھر یہ کہ اس موقع پر کس نے کیا کہا، یہ ساری چیزیں ان کے کریکٹر بلڈنگ میں کتنا اہم کردار ادا کر رہی تھیں. اور پھر ہجرت کا ہونا، پھر ہجرت مدینہ کے بعد کے حالات، پھر غزوات کا ہونا، ہر ایک مقام پر جو ہے وہ ہمیں وہ ساتھ نظر آتی ہیں. تو میں تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا ضرور بتانا چاہوں گی. سیدہ رقیہ کے بارے میں، آپ کی دوسری بیٹی 33 سال عمر تھی رسول اللہ کی جب سیدہ رقیہ پیدا ہوئیں. سیدہ رقیہ بہت پیاری بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے یعنی نیکسٹ ڈور نیبر تھے اور آپ کے چچا تھے، اور وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ کر رکھا تھا، عتبہ اور عتیبہ. اور آپ کو یاد ہوگا عتیبہ کے بارے میں جب یعنی اتنی بڑی بات ہمیں ملتی ہے بعد کے دور میں کہ جس وقت سورہ نجم نازل ہوئی اور اس نے آپ کے منہ پہ تھوکا، فرشتوں نے اس کو روک لیا، لیکن بہرحال ایک جسارت کتنی بڑی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، یا اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. اور جب وہ تجارت کے لیے گیا تو ابو لہب ڈر گیا تھا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ اس کو اپنے درمیان سلانا، لیکن اللہ کا مقرر کردہ وہ درندہ آیا اور اس نے اسے پھاڑ کھایا. لیکن میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی ایک بیٹی کی تو رخصتی ہو گئی تھی، ابھی ام کلثوم کی رخصتی نہیں ہوئی تھی.
تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میرے پہ کھانا پینا حرام اور میرے تمہارے کوئی تعلقات نہیں اگر محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو. تو طلاق ہو گئی تھی اور آپ کی بیٹی رقیہ بھی گھر واپس آ گئی تھی. لیکن یہ دکھ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگر زندگی دیکھا میں جائے دیکھا. تو لیکن اگر رسول اللہ کا دکھ تھا تو سیدہ رقیہ کا دکھ، سیدہ رقیہ ایمان کی وجہ سے اس تعلق سے محروم کی گئی تھی. اور سیدہ رقیہ نے اسے کیسے جھیلا. کسی نے تانا نہیں دیا، کسی نے انہیں ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا، لیکن ڈس ریسپیکٹ کا آغاز تو اپنے چچا یعنی اپنے اپنوں کے حوالے سے ہوا جو ایمان نہیں لائے تھے. یعنی یہ قربانیاں بھی تو ایمان کی وجہ سے تھی نا، کہ ایمان کی اگر وجہ اپنے سے. باپ پر ایمان لے آئیں. لیکن میں اس کریکٹر کو سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں فیس کر رہے تھے تو آپ کے گھرانے کی خواتین بھی ویسے ہی فیس کر رہی تھی. اس سارے کا اثر آپ کے گھرانے کی خواتین پر آ رہا تھا، آپ کی بیٹیوں پر خاص طور پہ. اور سیدہ رقیہ کا نکاح آپ نے سیدنا عثمان بن عفان سے کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بہترین شوہر دیا، سبحان اللہ، وہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور سیدنا عثمان بن عفان کے ساتھ پھر جب نکاح ہوا تو کس طرح ان کے ساتھ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، پھر دوسری ہجرت حبشہ، کیونکہ یعنی فراڈ ہو گیا نا کہ پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے سورہ نجم کے بعد. پھر جس وقت واپس دوبارہ گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا عبداللہ، بہت ہی پیارا بچہ، بہت محبت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا کوئی بھی حیات نہیں تھا تو بچے سے محبت تو بہت فطری تھی. اور کس طرح سے جب سیدہ رقیہ واپس آئیں تو ایک مرغے نے ان کا چہرہ زخمی کر دیا، تو بچے کی طبیعت بہت بگڑ گئی اور اس کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا. اب وہ پہلی طلاق تھی، اب ایک اکیلی اولاد تھی اور وہ اولاد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی. تو بچے کی یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو بچے کا لیٹ ہونا، پھر ہونے کے بعد وہ کم سنی کی عالم میں 5-6 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی. اور کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اپنے نواسے کی وجہ سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یعنی سیدہ رقیہ نے اس پر صبر کیا کہ ارد گرد کے سارے لوگ بہت متاثر تھے لیکن انہیں اللہ کی رضا پہ راضی تھی. یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے پر یعنی ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ کا فیصلہ برحق ہے، حکمت پر مبنی، میرے لیے اسی میں خیر ہے. تو سیدہ رقیہ کے کردار میں ہمیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ، بہت اہم نظر آتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سیدہ رقیہ جب ہجرت ہوئی، ہجرت کر کے گئیں، پھر کس طرح سے غزوہ بدر تھا جس وقت سیدہ رقیہ بیمار ہو گئیں، خسرے کی بیماری انہیں آ گئی. اندر اندر تو بیٹے کا غم بھی فیل ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال بیماری تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. خسرہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جہاں ظاہر غزوہ بدر ہونا تھا تو آپ نے سیدنا عثمان سے کہا کہ آپ جاؤ اور اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، ظاہر کوئی تو خیال رکھے گا. ایسے ہی تو وہ اس وجہ سے پھر اس غزوے میں شرکت بھی نہیں کر سکے اور پھر سیدہ رقیہ کی وفات ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے موقع پر موجود نہیں تھے، ان کو پیچھے سے ہی دفن کر دیا گیا. اور نیچرلی ایک یعنی زندگی تھی، زندگی کا وقت تھا جو انہوں نے بہت خوبصورتی سے گزارا، شوہر کی وفاداری میں، حیاداری میں اور ایمان اور اپنی اقدار کو لیے ہوئے الحمدللہ. اور آپ کی بیٹی جو سیدہ ام کلثوم ہے، مجھے سیدہ ام کلثوم کے کریکٹر میں یہ بات خاص طور پہ نظر آتی ہے. سیدہ رقیہ تو ظاہرہ کہ ہجرت حبشہ کے بعد سیدہ خدیجہ کے پاس نہیں تھیں، اور سیدہ خدیجہ بہت انہوں نے اچھی زندگی گزاری تھی، بڑی آسائشوں والی زندگی، اگرچہ یعنی ان کے شوہروں کی وفات بھی ہوئی تھی رسول اللہ سے پہلے، ان سے اولاد بھی تھی، لیکن سیدہ خدیجہ کے وہم و گمان میں بھی وہ تکالیف نہیں تھیں جو تکالیف انہوں نے برداشت کی، خاص طور پر شیب ابی طالب میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبوی کو ان کا انتقال ہوا، کبھی کسی نے سوچا کہ ان کی تیمارداری کون کرتا ہوگا، ان کی کیئر کس نے کی، کیسے سیدہ ام کلثوم نے انہیں سنبھالا؟ بیٹی کا یہ کردار آخر ہم نے اپنی تاریخ سے کیوں نکال دیا؟ کیوں اس کے اوپر بات نہیں کرتے کہ کس طرح سے سیدہ ام کلثوم اپنے والد کے لیے بہت زیادہ اپنے والد کے لیے غم گسار تھیں،
نیچرلی اگر آپ اسے دیکھیں تو سیدہ فاطمہ چھوٹی تھی، سیدہ فاطمہ کی دیکھ بھال کرنا اور ان کا خیال رکھنا ماں کے بعد، پھر اپنے والد کی غم گساری، پھر اپنی والدہ کی کیئر جیسے انہوں نے کی، پھر والدہ کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا، تو رسول اللہ کے ساتھ دینے والوں میں سیدہ ام کلثوم کا کردار بہت اہم ہے کہ سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد وہ 3 سال کیسے گزرے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہجرت سے پہلے کے سال تھے، جو کہ طائف کی واپسی پہ آپ سوچیں کہ رسول اللہ کی کیا کیفیت ہوگی، اور آپ کو یعنی تسلی اور دلاسا دینے والوں میں جہاں باقی لوگ تھے، لیکن گھر کے اندر سیدہ ام کلثوم کی بہت بڑی سپورٹ تھی، اور پھر یہ کہ خود بھی اتنی زیادہ عمر کی نہیں تھی۔ پھر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کو سیدنا عثمان کے ساتھ بیاہ دیا، اسی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نور ان کے پاس جمع ہوئے، سبحان اللہ، اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ اب دیکھیں ماں کو کھویا، پھر یہ دیکھیں کہ بہن کو کھویا، اور پھر بھانجا بھی چلا گیا دنیا سے، بہن چلی گئی، اور اپنی اولاد نہیں ہوئی۔ اب ان کی زندگی میں ہر اس خاتون کے لیے جس کی اولاد نہیں ہوتی کتنا بڑا نمونہ، اور سادہ دیکھیں مصائب سے گھری ہوئی زندگی ہے، اور کہیں ناشکری، خوشگوار زندگی ہے، کہیں ہمیں ناشکری کچھ نظر نہیں آتا ان کی زندگی میں، الحمدللہ، اور یہ کتنی بڑی لرننگ ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ تشریف لائی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سیالکوٹ کی بڑی بیزیسٹ ڈاکٹرز میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پچھلے 14 سال سے تو میں بھی دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ آپ ہمیشہ قرآن کی محفلوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اپنے کلینک کو بھی ٹائم دیتی ہیں۔ ابھی آپ بتا بھی رہی تھیں کہ جو فرائیڈے کا دن ہوتا ہے آپ کے لیے بہت ہی بیزی اسکیجول ہوتا ہے، کیسے اللہ کے لیے وقت نکالتی ہیں؟ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، صرف آپ کے اندر ایک خواہش ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ میں اپنا بتا رہی ہوں کہ شروع میں کیا تھی، میں بہت زیادہ بیزی تھی شروع میں۔ الحمدللہ میری والدہ بہت زیادہ عالمہ تھی، بہت زیادہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ میں ڈاکٹر بنی، گائنوکولوجسٹ بنی، پھر بیزی، بہت بیزی، دن رات۔ پھر جب سیالکوٹ میں میڈم کے ساتھ ایک دو ملاقات ہوئی شروع میں، بہت شروع میں جب آئی، تو میرے دل میں ایک ہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے کہا کہ کیا ایسے ہم دنیا کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت پڑھائی کر رہے ہیں، بہت کتنی ڈگریاں لے رہے تھے، تو لیکن ہم دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے تھے۔ اس کے لیے ہمیں روحانی جو ہے نا اس کی بھی غذا کی ضرورت ہے، مادی تو ہم بہت کر رہے ہیں۔ پھر میں نے النور جوائن کر لیا، بچے چھوٹے تھے لیکن میں ریگولر کلاس تھی، میری ٹیچرز تھیں، یہ الحمدللہ ٹائم گزرتا گیا اور میں ریگولرلی اپنا کرتی رہی۔ پھر مجھے جب اویئرنیس ہوئی، جب میں نے قرآن پڑھا، اس میں کیا، تو اس وقت پھر میں نے سوچا، پھر ایک دن میڈم نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ پانی کا گلاس ہے، جب تک یہ خالی نہیں ہوگا دوبارہ نہیں آپ اس میں ڈال سکتے۔ یہ بات بھی مجھے بڑی کلک کی۔ میں نے کہا کہ میں نے اتنے، اس وقت میرا 10-12 پارے پڑھ لیے تھے، تو جس جگہ میری والدہ درس دیا کرتی تھی میں نے وہیں شروع کر لیا، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آج تک میں کر رہی ہوں، ہر فرائیڈے کو صبح 9 سے 10:30 بجے تک، ہر فرائیڈے۔ اب میں نے دوسری دفعہ قرآن شریف ختم کیا ہے ترجمہ تفسیر سے۔ بڑی خواتین جو صرف پنکھوردہ پڑھتی تھیں اور کچھ اتنے صورتیں پڑھ لیتی تھیں، لیکن ان کو بتایا کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے، کہ ان کو ترجمہ تفسیر تھوڑی کیے۔ الحمدللہ اب انہوں نے پورا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، کافی اثر ہوا ہے الحمدللہ۔ اسی طرح میرے پیشنٹس کے ساتھ پھر میں نے، کیونکہ میرے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں، اور اس میں میں نے ان کے مینٹل کیریبر دیکھا، تقریباً 70-80% لوگ ایسے تھے جن کو دین کا بالکل پتہ نہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن میں نے اسیس کیا ہے، پھر جو بہت ہی ہوتے، پھر میں نے ساتھ ساتھ تھوڑا یہ کرنا، میں نے کہا یہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری بیماریاں دور ہو جائیں۔ اب جب ایک پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس، اور جب ڈاکٹر یہ بات کہتا ہے جس کی آپ بات کو ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب پیشنٹ ایک آتا ہے، وہ پیشنٹ ہوتا ہے، وہ بہت ہی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور بہت اس کے امیدوں کے ساتھ آتا ہے کہ میں شاید اس ڈاکٹر سے مجھے مل جائے گی، شفا مل جائے گی۔ پھر ان کو میں میڈیسن چیک اپ کر کے، میڈیسن کر کے پھر بتاتی ہوں کہ دیکھو ان دوائیوں کا فائدہ تب ہوگا جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں گے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور آپ اللہ تعالیٰ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ تھوڑا پڑھ لیں، تاکہ آپ کا ایک روٹین ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ کہنا کن،
تو ہو جا رہا ہے. تو ڈاکٹر اسما کیا فیل کرتی ہیں کہ پیشنٹس اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, پھر آپ ان کی زندگی میں کچھ چینج فیل کرتی ہیں؟ بالکل, میں آتے ہیں آپ کئی پیشنٹ ہیں 10-10 12-12 سال کے بعد پریگننٹ ہوئے کرنے, الحمدللہ وہ پورے کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پورے 5 وقت کی نمازیں پڑھے ہیں, اتنی دفعہ میں نے قرآن ختم کیا ہے, میں یہ کر رہی ہوں, میں کر رہی ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور یہی میرا ایم ہے, الحمدللہ یہی میرا ایم ہے. اور ہر پیشنٹ کے ساتھ میں تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالتی ہوں, ضرور اس کے ساتھ یہ کرتی ہوں. یعنی جو جس پروفیشن میں ہے وہاں اللہ کا حق ادا کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے جو خوبصورتی کے ساتھ پیشنٹس ہوتے ہیں جب ایک وہ تندرست ہو جاتا ہے, کسی کا بچہ ہو گیا یا کسی کی بیماری دور ہو گئی, تو وہ پھر اس کا بلیو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے. جب وہ بلیو ہو جاتا ہے تو ایکسپیرینس کر لیتا ہے. ہاں جی بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ ایمان کا جو بیج ہے نا, میں یہ کہتی ہوں کہ اس کو مضبوط کریں, کمزور ایمان نہیں کرنا. اس طرح کی یہ چیزیں جو ہوتے ہیں, میں ساری وہ سارے تھوڑا بتاتی ہوں. اگر آپ کا بیج مضبوط ہوگا, تنا اچھا بنے گا, بالکل اچھی آپ کی اولاد اچھی ہوگی, آپ کے سارے پرابلمس حل ہو گئے. اور دنیا کے ویسے بھی سارے پرابلمس یہ جب مجھے عمارہ نے کہا تھا کہ, تو میں نے اسے پہلے کہا, میں نے کہا میرا بہت بزی دن ہے, پتہ نہیں میں کیسے کروں گی. بہرحال میں نے کانٹیکٹ کیے ادھر ادھر, میں نے کہا اس طرح میرا کریں گے, تو میں نے پھر رات کو فون کیا, میں نے کہا میں جاؤں گی انشاءاللہ. اور بہت سارے لوگوں کو نفع ہوگا جی آپ کے اس پیغام سے. وہ بیزیسٹ ڈاکٹرز جو بالکل میری ڈاکٹرز ہیں, جب ان سے میں بات کرتی ہوں تو اکثر کہتی ہیں نہیں ہمارے آپ کے پاس ٹائم ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا یہ ٹائم ہے. ڈاکٹر اسما میں نے دیکھا ہے کہ آپ تو کوکنگ بھی بہت اچھی کرتی ہیں اور کھانے بہت کھلاتی ہیں, اور اپنی اولاد کے لیے آپ یعنی کتنی زیادہ کانشیس رہی, ہمیشہ آپ کی میری گفتگو اس بارے میں ہوتی رہی بچیوں کے لیے. باقی تو یعنی یہ ہے کہ ایک گھر والوں کا درد بھی لینا, باہر والوں کو بھی لے رہے ہیں, گھر والوں کا بھی لے رہے ہیں, اپنی ذاتی زندگی میں بھی اپنی رسپانسبلٹیز کو نبھا رہے ہیں. تو بہرحال نہیں, میں نے کسی چیز کو نگلیکٹ نہیں کیا, الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے. اور اچھا جا رہا ہے, اچھا ایکسپیرینس ہے, اور اتنا ہی زیادہ سے زیادہ میں پڑھ رہی ہوں, کر رہی ہوں. اور تجوید کے ساتھ بھی میں نے الحمدللہ 30 پارہ میں نے حفظ کر لیا ہے, اور اب اسی طرح میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جی ہمارا آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ الحمدللہ. ہمارا کس طرح سے ابھی ہم بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے تھے, یقیناً ہمارے لیے سب کے لیے نمونہ ہے, لیکن کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے کسی بھی بیٹی کے حوالے سے رسول اللہ علیہ وسلم کی, اور جو خوبیاں آپ جن کے اوپر بہت زیادہ فوکس بھی کرتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے, اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں زندگی میں انسان کو. ابھی میں استاذ جی کی ایک بات سن رہی تھی کہ سیدہ رقیہ کے حوالے سے ذکر کر رہی ہیں کہ میرے لیے ہر چیز میں خیر ہے, جو میرے ساتھ پیش آنے والا ہے وہ خیر پر مبنی ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے. جب بالکل آغاز کیا تھا تو قرآن کا سلسلہ نہیں تھا, میں بھی ایک عام سی ہی لڑکی تھی, اور عام سے ہی حالات و واقعات میں کالج پڑھ کر اور شادی ہو گئی. اب جب وہ وائٹ اسکارف میں لڑکیوں کو دیکھتے تھے نا, تو وہ دل میں ایک تڑپ ہوتی تھی کہ ہم کیوں نہیں وہ وائٹ اسکارف لے سکتے, ہم کیوں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ جو قرآن پڑھنے والے افراد ہیں. پھر ایک دن آگے چلتا رہا, ایک دن 4 days, پھر اس کے بعد آگے سفر جاری رہا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے کہ وہ چنتے ہیں ان کو جن کے اندر تڑپ ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے جس بھی مقام پر رکھا, زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات اور حالات پیدا ہوتے ہیں انسان کے کہ وہ رکتا ہے, ٹھہر جاتا ہے, نہیں چل پاتا, یا مشکلات آتی ہیں. ابھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا تذکرہ دیکھ رہے تھے, تو میں اپنے آپ کو بہت انسپائر سمجھتی ہوں اس بات سے کہ زندگی میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں, لیکن کہیں یہ مشن تھمنا نہیں چاہیے, کہیں قرآن کا سفر رکنا نہیں چاہیے. یقیناً جیسے جیسے ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ سفر چلتا رہے گا, اور کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ, قرآن کے ساتھ ہمارے سفر کو ہمیں سیکھنے والا بھی بنائے, اور ہم اس کو آگے لے کر چلنے والے بھی ہوں. اور ابھی یہ بات استاذہ جی نے کہی نا کہ ہمارے لیے ہر اس چیز میں خیر ہے جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے, کیونکہ اللہ کی تقدیر ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہی بات انسان کو روکتی ہے کہ اب یہ ہو گیا اور اب رک جانا ہے, اب زندگی میں یہ معاملہ ہو گیا تو شاید اس کے ساتھ تو قرآن کا سفر ممکن نہیں ہے, یا اگر میں نے اس طرح کا عمل کر لیا تو میں آگے لے کر نہیں چل سکوں گی.
اور جب بالکل آغاز تھا نا تو مجھے یاد آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو گرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو جب تک انسان پرفیکشن تک پہنچنے کے لیے ویٹ کرتا رہتا ہے تب تک وہ وقت نکل جاتا ہے. اور بالکل شروع اور آغاز ہی اس کام سے ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، جو جتنا علم دیا ہے، آگے سلسلہ شروع کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بہت رحمت ہے. ہم تو ناکارہ اور ناچیز سے انسان ہیں، اور جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے نا کہ دلوں میں تڑپ کتنی ہے. اور ابھی کل ہی ایک پروگرام تھا، وہ لے رہی تھی تو بہت سے لوگ نا ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی خاص بات بتانے جا رہی ہوں. تو میں لوگوں کے نظروں میں وہ تڑپ اور طلب دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی ہم بھی وہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا. یہ ہمارا تو کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی ہمیں وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتے ہیں. استاذ جی نے جب بالکل شروع آغاز تھا نا تو ہم ایک ایک لفظ کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، اور ایک ایک بات کو یاد رکھتے تھے کہ اب آج استاذ جی نے یہ بات کہی یا آج میں نے اس سے سیکھا. یعنی اصل زندگی یہی ہے کہ سیکھنے اور سکھانے دونوں کا عمل جاری ہے. یقیناً صحیح، جزاک اللہ. اور اس طرح ہی، اور الحمدللہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کی بھی ایک لمبی بیماری کاٹی، پھر آپ نے بھی صحت کے حوالے سے بہت سارے وہ دیکھے. تو پھر انسان کے لیے بھی یہ چیزیں ساری وہ ہوتی ہیں کہ پریکٹیکل میدان میں بھی وہ پھر یہ چیزیں کتنی تقویت دیتی ہیں کہ ہاں مشکلات تو زندگی کا حصہ ہیں. استاذہ آخری 2 منٹ ہیں. ہم نے ابھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ نہیں کیا، گو کہ وہ انصاف نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن آپ ان کے اوصاف پر کچھ روشنی ڈال کے اس پروگرام کو کلوز کرنا چاہیں. جزاک اللہ فائزہ. سیدہ فاطمہ کے تذکرے کے بغیر آج ہم بات کیسے کلوز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. نیچرلی ہم مختصراً ہی بات کریں گے. یہ سیدہ فاطمہ کی شخصیت ایسی ہے جن کے بارے میں ہمیں ہسٹوریکلی بھی بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں. سیدہ فاطمہ کی یہ بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ اپنے والد اور والدہ کی سیرت کا نمونہ تھی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عملی طور پر سیدہ فاطمہ کے اندر بہت زیادہ نظر آتے تھے، اور سیدہ خدیجہ کی زندگی کے پازیٹیو پہلو سیدہ فاطمہ کے اندر بہت زیادہ تھے. سیدہ فاطمہ میری آئیڈیل ہیں. میں ساری بیٹیوں سے ہی رسول اللہ کی بہت محبت کرتی ہوں، لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا کے حوالے سے ایک دلی ایسوسیشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے جتنے اوصاف ہیں، ان کی سخاوت، ان کی حیا، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر ٹرسٹ کرنا. جب بھی آپ کہیں جاتے، کہیں سے واپس آتے، سیدہ فاطمہ کے ساتھ سب سے پہلے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے. سیدہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اپنی بیٹی کو مرحبا کہنے کے لیے. بہت آپ کو پیاری تھی. آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو دکھ دے گا وہ مجھے دکھ دے گا. اللہ اکبر. تو بیٹی سے محبت کی علامت ہے. اور سیدہ فاطمہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کی تربیت میں، شوہر کی وفاداری میں، شوہر کی خدمت میں، خاندان کو جوڑ کے رکھنے میں. اور آپ کے جو نواسے سیدہ فاطمہ سے تھے، دونوں سے آپ کو، یعنی جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سیدنا حسن بھی. اور سیدنا حسن کے حوالے سے مجھے یہ بات بہت پیاری لگتی ہے کہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائیں گے، اور وہ صلح ہوئی ان کے توسط سے الحمدللہ. اور بہت ہمبل تھے. تو وہ ہمبل ماں کی وجہ سے کتنی زیادہ سیدہ فاطمہ محنت کرتی تھیں پانی بھرنے کے لیے، پھر جیسے چکی پیستی تھیں، کیسے نشان پڑ جاتے تھے. اور سیدنا علی جب حضرت فاطمہ سے کہتے جائیں اپنے والد سے کہیں کہ مجھے غلام دے دیں، تو کس طرح سے سیدہ اس بات پر مطمئن ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ دوں جو تمہارے لیے اس غلام سے بہتر ہے. ریئلی اس وقت پہ اگر سیدہ فاطمہ بلیو نہ کرتی تو آج امت کو اتنی بڑی تسبیح کیسے ملتی. اور اب دیکھیں اس کا سلسلہ، ہم اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اور ساری امت کے لیے وہ کتنا زیادہ نفع مند ہے، اور خود ان کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاری ہے کہ انہوں نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33
बार अल्लाह अकबर या 34 बार अल्लाह अकबर को एक्सेप्ट किया गुलाम के बदले में। और आज भी जिसको किसी काम की वजह से थकावट हो, जो ये चाहे कि मैं फ्रेश हो जाऊं, रिफ्रेश होने का जरिया आज भी यही है कि आप ये तस्बीह करने में बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, आप जितने भी थके हुए हों। और फिर सईदा फातिमा की ज़िंदगी में हज़रत अली ने दूसरी शादी नहीं की थी। सईदा फातिमा की हयात जो सईदना अली के साथ बीती बहुत ही खूबसूरत पुरलुत्फ लम्हात भी थे। और रसूलुल्लाह आते थे तो किस तरह एक तरफ सईदना अली है, दूसरी तरफ सईदा फातिमा है, और जब रसूलुल्लाह उनके घर पे आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पूछते कि यानी तुम्हारे चचा के बेटे कहाँ हैं, तो सईदा फातिमा कहती हैं कि वो तो नाराज़ होकर चले गए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पीछे दौड़ाते हैं कि जाओ देखो कहाँ है। और आप जब देखते हैं मस्जिद नबवी में और जाके कहते हैं अबू तुराब अबू तुराब, तो हज़रत अली से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। लेकिन आप एक औरत का इशार देखिए कि उस वक्त मदीना के हुक्मरान, मदीना के सिपा सालार और ख़ातमुन नबीयीन की बेटी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने शौहर की खिदमत करने वाली, सबसे ज़्यादा उन बच्चों का ख्याल रखने वाली, उनसे मोहब्बत करने वाली, और किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का साथ देने वाली थी। कितनी ज़्यादा उन्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत थी, इबादत से दिलचस्पी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से सम टाइम्स शिकवा करती थी कि रात छोटी होती है, मैं उस तरह इबादत नहीं कर पाती। और फिर आप देखें कि यानी उनकी हयात का जो भी गोशा देखें, मुझे ऐसा फील होता है कि हमें इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात करनी चाहिए इंशाल्लाह उस्ताज़ा। ये तो बहुत ही फिर उनकी जो बेटियां थीं सईदा ज़ैनब और सईदा उम्मे कुलसूम। ज़ैनब खतीबा थी, कूफा की बहुत बड़ी आलिमा थी, और जब वो बात करती थी तो सईदा फातिमा झलकती है ना, कि किस तरह से उनकी बेटी में भी वो असाफ आए, और किस तरह फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें मौका भी दिया, और बहुत सारे यानी तारीख़ी तौर पर हादसात जो हुए उसका वो भी शिकार हुई। अल्लाह ताला ने ये किस तरह की मिसालें कायम करवाईं, इसके बावजूद भी अगर हम तारीख़ के साथ इंसाफ न करें तो हमारे लिए मुत्तहिद रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। फिर तो उम्मत का इत्तेहाद अहले बैत से मोहब्बत के साथ है। बेशक उम्मत का इत्तेहाद हमें उन हस्तियों को फॉलो करने के साथ मिलता है, और उनके वो औसाफ, उनके औसाफ देखने और उनको अपनाने के साथ मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उनकी ज़िंदगियों से अपने लिए बहुत सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा, बहुत शुक्रिया। को कि ऐसा लगता है कि हम इंसाफ अभी नहीं कर सके, और अगले निशस्त पे भी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम इस हवाले से सीखें। मैं डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हमारा जी आपका भी, और अपने तमाम मेहमानों का भी जिन्होंने आज शिरकत की, और ख़ुसूसी तौर पर उस्ताज़ा का कि अहले बैत ख़वातीन अहले बैत के ऊपर इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हुई, बहुत तशनगी बाकी रह गई। इंशाल्लाह अगले जुमे को इसी वक्त पर दोबारा मिलेंगे, और कुछ और सिलसिला मुहर्रमुल हराम ही होगा। अगले 2 प्रोग्राम्स में भी इंशाल्लाह यही मौजू होगा, और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।